الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها أو كما قال عليه السلام۔ مولا مرتضیٰ شاہ مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس حکمت کے گھر کا دروازہ ہے۔ دیگر کتب حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی علمی عظمت، شان، مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیات الباب، فرمایا جو علم کی بھیک مانگنا چاہتا ہے وہ علی کے دروازے پر جائے۔ ان روایات سے مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان، آپ کا علمی مقام و مرتبہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ آپ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت کے وارث تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 30 سال بعد جمعۃ المبارک 13 رجب کو اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ عرب کی سرزمین کے پیارے شہر مکہ مکرمہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جلوہ گر ہوئے، اور قسمت کے سکندر ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہی تھیں، اور اسی حرم کعبہ میں مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے فرمایا گیا، کثیرہ میسر نہ شد ای سعادت بقعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ دنیا کائنات کے کسی انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی جو مولا مرتضیٰ کو ہوئی کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر مسجد میں شہید ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں قدم ٹکایا تو اللہ کا گھر، اور جب قدم اٹھایا تو اللہ کا گھر۔ علی کی زندگی کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے ہوتی ہے اور زندگی کی انتہا بھی اللہ کے گھر پر ہوتی ہے۔ اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی، اسلام کی شمشیر کا جوہر ہے علی، ہے کعبہ صدف تو گوہر ہے علی۔ اور علی کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا، جس بی بی کی عزت کو اٹھتے تھے رسول، جس بی بی کی عزت کو اٹھتے تھے رسول، اللہ رے اس بی بی کا شوہر ہے علی۔ مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی ماں قرار دیا کرتے تھے، اپنے نور نظر کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیش کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا، اور ایک روایت کے مطابق بطور گڑتی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور آپ کا نام علی تجویز فرمایا۔
یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ عرصے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں آپ کثیر العیال ہیں اور تنگ دستی کا سالی کا زمانہ ہے، تو میں آپ کے بچوں میں سے ایک کی کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدلہ چکانا چاہتے تھے کہ بچپن میں آپ نے جناب ابو طالب کے دسترخوان پہ کچھ عرصہ گزارا تھا، اور آپ کی کفالت چونکہ ابو طالب نے کی تھی تو آپ اس کا بدلہ دینا چاہتے تھے، اس لیے ابو طالب کے ہاں تشریف لے گئے اور جناب ابو طالب سے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بچوں میں سے ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل کو چھوڑ کر میرے باقی بچوں میں سے جس کو چاہو آپ اس کو کفالت میں لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے جس ہستی کو منتخب فرمایا وہ مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا حسنین کے ابا جان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یوں بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور محبتوں میں آ گئے، اور علی مرتضیٰ نے جب اپنی چشمان مبارک کھولی تو سب سے پہلے جو دیکھا تو چہرہ والضحیٰ کے جلووں کو دیکھا۔ آپ نے بچپن بھی وہیں گزارا، لڑکپن بھی رسول اللہ کے در اقدس پہ گزارا، اور جوانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کردار رفتار کا شاہکار نظر آئے، اور درسگاہ نبوت میں براہ راست بیٹھ کر وہ فیض حاصل کیا اور علم کے اس مقام پر پہنچے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی گواہی دی، جس طرح کہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور دوسری روایت کے مطابق لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ جو علم کی بھیک مانگنا چاہتا ہے وہ علی کے دروازے پر پہنچ جائے تو میں اس کا دامن علم سے بھر دوں گا۔ رسول اللہ کی علمی وراثت کے وہ وارث تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنا شروع کر دوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو فرماتے ہیں لَأَوْقَرْتُ سَبْعِينَ بَعِيرًا، اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ اس تفسیر کے بوجھ سے بھر جائیں۔ اور قرآن کے ساتھ مولا مرتضیٰ کا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا تعلق تھا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب سواری پر سوار ہونے لگتے تھے تو سوار ہونے لگتے تھے تو ایک رکاب میں پاؤں دھرتے تھے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلی رکاب میں قدم رکھا تو قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی سورۃ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے، اور جب دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ علمی شان، یہ مقام مولا مرتضیٰ کا، آپ جرت و بہادری کے پیکر تھے اور زہد و تقوی کے اعلیٰ معیار پر فیض تھے، اور ہجرت دیکھیں تو ہجرت بھی آپ کی مثالی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے پیارے محبوب یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دھرتی پہ پیدا ہوئے، جہاں آپ نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، عالم شباب بھی لوگوں کے سامنے ہے، آپ کی دیانت، امانت، شرافت کے وہ لوگ قائل بھی ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے، تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک کا محاصرہ کر لیا، اور فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت نے صحیح سلامت اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما جائیں، کیونکہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے محبوب اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ لوگ جو قتل کے منصوبے بنائے بیٹھے ہیں، تلواریں لے کر حجرے کا محاصرہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ آپ کو صحیح سلامت اپنے فضل سے یہاں سے
ہجرت کی توفیق عنایت فرمائے گا تو آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کرنے لگے تو وہی لوگ جو تلواریں لے کر حجرے کا محاصرہ کر رہے ہیں ان کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ کو فکر دامنگیر ہوئی تو مولا مرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی میں جا رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے تو ان امانتوں کو تیری ذمہ داری ہے کہ صحیح سلامتی کے ساتھ ان کو واپس کرنا۔ تو مولا مرتضیٰ نے حامی بھر لی، اور شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر سونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ رسول اللہ کا بستر وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، اس رات وہ کانٹوں کا بچھونا تھا۔ علی نے موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہوئے، صبح ہوئی تو وہ امانتیں جو تھی وہ واپس کر کے پھر رسول اللہ کے پیچھے رواں دواں ہوئے۔ بالآخر کچھ دنوں کے بعد جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا کام سر انجام دیا تھا وہ تھا عقد مواخات، یعنی ایک مہاجر اور انصاری کو حضور نے فرمایا کہ یہ تیرا بھائی ہے اور تو اس کا بھائی ہے۔ یہ بھی غریب الوطن مسافر اور وہ بھی ان کی آمد پر اپنی آنکھیں راہوں پر بچھائے ہوئے تھے، منتظر تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو لے کر ان کے درمیان عقد مواخات قائم فرما دیا، یعنی بھائی چارگی قائم فرما دی۔ یہ فرمایا کہ اے مہاجر فلاں تو اس کا بھائی ہے اور اے انصاری تو اس کا بھائی ہے، تو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ معاشرے میں اگر امن قائم کرنا ہو تو سب سے پہلے اخوت اور بھائی چارگی ضروری ہے۔ اگر آپس میں نفرتیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی تو دشمنی ہوگی تو پھر اتحاد نہیں رہ سکتا، امن سکون کبھی نہیں بن سکتا۔ امن سکون کے قیام کے لیے ضروری یہ ہے کہ اخوت، باہمی اخوت اور رواداری کو قائم فرمایا جائے، اور اس مشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دھرتی پر پہلے سر انجام دیا تھا۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو وہاں بھائی بھائی قرار دیا۔ مولا مرتضیٰ کچھ دنوں کے بعد پہنچے، وہاں جا کر خبر ملی کہ حضور نے تو عقد مواخات قائم فرمایا، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی قرار دیا۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے لیے تو کوئی انصاری نہیں بچا، میں مہاجر ہوں، میرے لیے کوئی انصاری نہیں۔ آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے تو کوئی ایسا انصاری نہیں بچا کہ جو میرا بھائی بنے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے انہیں بھائی قرار دیا۔ حضرات محترم، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کبھی علی نے کبھی اپنی زبان سے رسول اللہ کو بھائی نہیں کہا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ کے الفاظ سے یاد فرمایا۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جن کا شمار 5 تن پاک میں بھی ہوتا ہے اور 4 یاروں میں بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حسنین کریمین کے ابا حضور بھی ہیں، اور خاتون جنت کے وہ شوہر نامدار بھی ہیں۔ ساری زندگی زہد و تقوی کے ساتھ گزاری، اور وہ جرت و بہادری کے وہ پیکر تھے کہ خیبر کا ذرہ ذرہ ان کی شجاعتوں کی گواہی دے رہا ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، بس وہ ہستی جنہوں نے ساری زندگی علم و فضل اور تقوی کے ساتھ گزاری، بالآخر آج کے دن 21 رمضان مبارک کو مسجد کے اندر صبح کی نماز وہ پڑھا رہے تھے تو ایک بدبخت ابن ملجم شقی بدبخت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ تو یوں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان مبارک بروز جمعۃ المبارک 40 ہجری کو وہ زہد و علم اور تقوی کا وہ عظیم آفتاب غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاک ہستی کی سیرت کو اپنا کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم محبان علی کو ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین متین کے لیے انہوں نے جو خدمات سر انجام دی، اللہ تعالیٰ ان خدمات کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت الوهاب صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.